السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے جس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرماتے ہوئے ہمارا تعلق مسلک اہل سنت والجماعت سے رکھا، نہ صرف یہ بلکہ اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے والا بنایا۔ آئیے ابھی خطبہ کریمہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کی ہوں، جس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب و ستھرا کر دے۔ شریعت مطہرہ نے ہر مسلمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے تمام عزیز و اقارب اور احباب سے زیادہ لازمی کی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت عین ایمان ہے، اہل بیت اطہار کی محبت سرمایہ ایمان ہے، اہل بیت اطہار کی محبت رضائے خداوندی اور رضائے مصطفی بھی ہے۔ یہ اہل بیت اطہار جن کے طاہر و مطہر ہونے کی خود قرآن مجید گواہی دے رہا ہے۔ یقیناً اہل سنت والجماعت ہی ایک ایسا فرقہ حق ہے جو صحیح معنوں میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ اہل بیت اطہار کون ہیں، یہ اہل بیت سے کون مراد ہیں۔ تو عزیز سامعین، یہ اہل بیت اطہار سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے مراد ہیں۔ بغیر کسی اختلاف کے میں ان اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ آئیے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اس حال میں کہ آپ کے اوپر ایک کالا کمبل تھا۔ پس حضرت امام حسن علیہ السلام آ گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کمبل میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام آئے اور وہ بھی اس کمبل میں داخل ہو گئے۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمبل میں داخل ہو گئی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسی کمبل میں داخل فرما لیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری اہل بیت ہیں، اور اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ عزیز سامعین، مذکورہ آیہ کریمہ اور حدیث مبارکہ سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نفوس قدسیہ ہیں، یعنی میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی و فاطمہ، حسن و حسین، جن کو آج ہم پنجتن پاک کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے اسی طرح مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کی مثال اے مسلمانوں تمہارے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، جو شخص بھی اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح مسلم شریف حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو بڑی ہی عمدہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک ہے کتاب اللہ کہ اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیز سامعین، نسل انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جن دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں ایک چیز قرآن مجید ہے
اور دوسری اہل بیت اطہار ہیں، تو جو بھی مسلمان ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ الغرض بتانا مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک کی عظمت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی تعظیم و تکریم، محبت و الفت اور غلامی کو نیاز مندی بھی ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ عزیز سامعین، اگر کوئی شخص کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نماز کا بھی پابند ہے، حج و زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اور ساری رات مصلی پر کھڑا ہو کر نوافل بھی پڑھتا ہے، لیکن اگر اس کا دل اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی ہے تو پھر نہ اس کے کلمے پر کوئی اعتبار ہے اور نہ ہی اس کے ایمان کی کوئی قیمت۔ اور آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اور بھی کھل کر بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل بیت اطہار کی محبت میں انتقال کر گیا وہ مومن مرا، اور فرماتے ہیں جو اہل بیت اطہار کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید ہوا، اور فرماتے ہیں جو شخص اہل بیت اطہار کی محبت میں انتقال کر گیا تو خدا بند تعالیٰ اس کی خبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ اور وہ آدمی جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا تو موت کا فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دے گا، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل بیت اطہار کی محبت میں انتقال کر گیا تو وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر فوت ہوا، سبحان اللہ۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ لوگ جو اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھتے ہیں ان کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو اہل بیت کے ساتھ بغض و عناد اور عداوت و دشمنی میں مرا تو وہ کافر مرا، اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہ پائے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا تو اس پر خدا تعالیٰ نے جنت حرام کر دی، اللہ اکبر۔ عزیز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی موت اہل بیت اطہار کی محبت میں بنا دے۔ پنجتن کی غلامی بڑا سلا دے گی، پنجتن کی غلامی بڑا سلا دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی۔ مت چھوڑنا کبھی دامن اہل بیت، مت چھوڑنا کبھی دامن اہل بیت، یہ بندگی تمہیں مولا سے ملا دے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔